باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پالن ہار، ارنی دکھا مجھ کو، کیف تحیی الموتیٰ کس کیفیت کے ساتھ تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن کیا تجھے یقین نہیں ہے میرا پیغمبر؟ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر پکڑ لے 4 پرندے، فصرہن الیک پس ہلا لے ان کو اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر اس کے ایک ایک جز، ثم ادعوہن یأتینک سعیا پھر پکار ان پرندوں کو، آئیں گے وہ پرندے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لیں بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ تیسرا واقعہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ پہلے قاعدے پر متفرع ہے کہ یعنی کہ جن بندوں نے ایمان لایا، ہدایت کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا مددگار اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا کارساز ہے۔ تو اس واقعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے اللہ مجھے یہ دکھائیں کہ آپ قیامت والے دن مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ تو یہ سننے کے اندر انسان کو شبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو یقین نہیں تھا کہ قیامت والے دن مردے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، قال اولم تؤمن، اے میرا پیغمبر کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ تیرا خدا مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، اللہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ جس طریقے پر انسان کو کسی کام کے ہونے کا جتنا پختہ یقین ہو، جتنا بھی پختہ یقین ہو، لیکن جس وقت تک انسان آنکھوں سے نہ دیکھے تو اس کے خیالات انسان کے ذہن دل و دماغ کے اندر منتشر ہوتے رہتے ہیں، یہ کام کس طریقے پر ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس انداز کے اندر ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ یقین تو ہے لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مردوں کو کس کیفیت کے ذریعے زندہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا پیغمبر 4 پرندے لیا، بس قرآن کے اندر ان کا نام نہیں، بعض مفسرین نے نام لکھے ہیں۔ قرآن کے اندر مطلق بات آ گئی کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، میرا پیغمبر 4 پرندے پکڑ لے اور خوب اپنے ساتھ ان کو ہلا لے، اور کبھی چھوڑ اور انہیں پکار، تاکہ آپ کی پکار اور آواز سن کر آپ کی طرف آئیں۔ جس وقت ہل جائیں آپ کے ساتھ، پھر آپ ان کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنا لیں، ٹکڑے ٹکڑے کر لیں، پھر قریب کے جتنے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ پر ٹکڑے ٹکڑے رکھ دیں۔ جس وقت ہر پہاڑ پر ٹکڑے ٹکڑے آپ رکھ دیں، اس کے بعد فرمایا، ثم ادعوہن یأتینک سعیا پھر آپ ان کو جو ان کے نام رکھی ان ناموں کے ذریعے پکاریں۔ جس وقت میرا پیغمبر آپ پکاریں گے تو یأتینک سعیا، یأتینک سعیا وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب اللہ نے یوں نہیں فرمایا میرا پیغمبر وہ اڑتے ہوئے آئیں گے، بلکہ فرمایا کہ سعیا دوڑتے ہوئے۔ اڑتے ہوئے اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ پرندہ اڑتے اڑتے اوپر چلا جائے
تو ہو سکتا ہے اس کی جگہ رد و بدل ہو جائے، کوئی اور پرندہ آ جائے دوڑتے ہوئے، اس وجہ سے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور آخر پہ جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زبردست حکمت والی ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ اب یہ مشاہدہ جس طریقے پر اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کروایا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ سارا معاملہ کیا، ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پہاڑوں کے اوپر رکھا، پھر انہیں پکارا، وہ پرندے اللہ کے پیغمبر کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اب اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے یہ مشاہدہ کروایا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو ہر بندے کو یہ مشاہدہ کروا سکتی ہے، لیکن فرمایا حکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت والی ہے کہ اگر اللہ کی ذات ہر بندے کو یہ مشاہدہ کروا دے تو پھر ایمان بالغیب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ کی ذات ہر بندے کو یہ مشاہدہ کروا دے تو اللہ کی ذات کروا سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کی ذات یہ مشاہدہ کروا دے تو پھر ایمان بالغیب پر انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ جس طریقے پر فرشتے قرآن کی مجلس، اللہ والوں کی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر آتے ہیں دعا مانگتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے جہنم سے چھٹکارے کا اور جنت کے اندر جانے کا، فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے بندوں نے کس چیز سے پناہ مانگی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کے بندوں نے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اگر میرے بندے اس جہنم کے عذاب کو دیکھ لیتے تو پھر؟ فرمایا اللہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے اتنا خوف ہے، اتنا یقین ہے کہ اگر ہم نے گناہ زیادہ کیے، ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عذاب دے گی، عذاب سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں، اور اگر دیکھ لیتے تو اللہ ان کی کیفیت اس سے اور زیادہ بڑھ جاتی، اور زیادہ جہنم سے دوری کی دعائیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ بن جاؤ میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندوں کو بخش دی ہے۔ پھر مانگتے کیا ہے؟ اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ جنت کو دیکھا نہیں، بن دیکھے اللہ وہ اتنے طلبگار ہیں جنت کے، جس وقت دیکھ لیتے تو پھر اللہ کیا معاملہ ہوتا، پھر اور طلب ان کے دل کے اندر بڑھ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو جنت دینے کا، جنت کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب انسان نے دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن انسان کا یقین ہے اتنا پختہ۔ اب ہر انسان کا یقین ہے کہ جنت اور جہنم نے آنا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، قیامت والا دن بھی آنا ہے، لیکن انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے پتہ نہیں کس انداز کے اندر ہوگی، اس وقت کیفیت کون سی ہوگی، کیا معاملہ ہوگا۔ یقین ہے ہر مسلمان کو، لیکن کیفیت کا انسان کو نہیں پتہ۔ اسی طریقے پر اللہ کے پیغمبر کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مردوں کو زندہ کرے گی، زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حساب و کتاب لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو یقین تو تھا، لیکن دل کے اندر یہ بات منتشر رہتی تھی کہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دکھا لیا، اور مشرکین مکہ کے لیے سبب بنا دیا، مشرکین مکہ کے لیے سبق بنا دیا کہ بھئی تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے والے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال لا کر بیان کر دی، بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، یقین اور نظریہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گی، اور تم یہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہو کہ ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
پھر ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، کس طریقے پر زندہ کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ میرے پیغمبر کا یہ واقعہ، میرے پیغمبر کا یہ قصہ پڑھ لیں، جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے والا ہے وہ یقین کر لے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔